يزال بيده الخير وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء وعلى البررة الأولياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم: أنت مع من أحببت، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. برادران اسلام، محترم مکرم بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کی آیات میں سے دو آیتوں کا کچھ حصہ اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات اور احادیث میں سے ایک حدیث مبارک اس وقت تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ دین اسلام ہے. اس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالی کے ہاں معتبر دین دین اسلام ہے. اور دوسرے مقام پر فرمایا: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ تلاش کرتا ہے تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے بلکہ وہ مردود ہوگا. انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حق تعالی شانہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، اور ان میں سب سے آخری نبی ہمارے اور آپ کے پیارے نبی رحمت دو جہاں، دولت دو
خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایک آئیڈیل شخصیت بنا کر دنیا والوں کو بھیجا۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب موجود ہیں، بہت سارے ادیان موجود ہیں، بڑے بڑے مذاہب بھی ہیں۔ عیسائیت دنیا کا بہت بڑا مذہب ہے، نصرانیت بھی کہتے ہیں، عیسائیت بھی کہتے ہیں۔ یہودیت دنیا کے بڑے مذاہب میں سے ہے۔ ہندو مت، سکھ مت، بدھ مت، بڑے بڑے مذاہب دنیا میں موجود ہیں۔ بعض ان میں سے وہ لوگ ہیں جو کسی سچے نبی کو مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر عیسائی ہیں، ان کا ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہے، لیکن کافر اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، اس لیے وہ کافر ہے، ورنہ ان کا ایمان بنیادی طور پر ایک سچے نبی پر ہے۔ اسی طرح یہودی ہے، ان کا ایمان حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر ہے، اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو سرے سے جن کی بنیاد ہی غلط ہے، جس طرح ہندو ہے، سکھ مت ہے، بدھ مت ہے، داریے ہے، اور مذاہب اور ادیان ہے۔ اب آپ عیسائیوں سے پوچھیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کیسی تھی، ان کا چال چلن کیسا تھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، ان کا کھانا پینا کیسا تھا، ان کا سونا اور جاگنا کیسا تھا، ان کی عبادت کیسی تھی، عیسائی نہیں بتا سکتے، حالانکہ حضرت عیسیٰ اللہ کے سچے نبی۔ یہودیوں سے پوچھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبح و شام بتائیں، نہیں بتا سکتے، بلکہ خود جو کتابیں تھیں اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی، انجیل اور تورات اور زبور، انہی کو تبدیل کر ڈالا، انہی میں تحریف کی اور ان کو تبدیل کر ڈالا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ قرآن کریم میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اس پیغمبر کی زندگی میں نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، ایک معیار اور کسوٹی شخصیت تمہارے سامنے ہے جس کو دیکھ کر تم نے اپنی زندگی کی راہ متعین کرنی ہے۔ یہ تمہارے سامنے ہے، اس کی صبح کیسی ہے تمہاری صبح ویسی ہونی چاہیے، اس کی دوپہر کیسی ہے تمہاری دوپہر ویسی ہونی چاہیے، اس کا دن اور رات کیسے ہیں تمہارے دن اور رات ایسے ہونے چاہیے، اس کے عقائد، افکار، نظریات اور خیالات کیا ہیں تمہارے عقائد اور نظریات ویسے ہونے چاہیے، اس کی عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد کیسے ہیں ویسے تمہاری عبادات ہونی چاہیے، ان کے معاملات لوگوں سے لین دین کیسا ہے ویسے تمہارے معاملات ہونی چاہیے، ان کی معاشرت، رہن سہن لوگوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، مسجد میں ساتھ بیٹھنے والے کے ساتھ، گاڑی میں آپ کی سیٹ کے ساتھ جو شخص بیٹھا ہے اس کے ساتھ، جو شخص آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہے اس کے ساتھ، جس کا آپ سے واسطہ 1 منٹ کا پڑا ہے یا ساری زندگی کا پڑا ہے، اس سے آپ نے کیسا سلوک کرنا ہے، ان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات تمہارے سامنے آئیڈیل بنایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاف ظاہر ہے کہ آئیڈیل وہی شخصیت بن سکتی ہے جس کے صبح و شام، دن رات، سونا جاگنا، اٹھنا اور بیٹھنا محفوظ ہو، امت کو پتا ہو کہ ہمارے نبی کیسے تھے، امت کو اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعارف ہو، پہچان ہو، معرفت ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ایک ایسی مخلوق اور ایسے عشاق فدائیان اور شہدائیان اور جانساران تھے جن کی مثال زمین و آسمان نے کبھی نہیں دیکھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو محفوظ کر دیں۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں تو آپ کا انداز گفتگو کیا ہے۔ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کا دین تک محفوظ نہیں ہے، دین تک محفوظ نہیں، ان پر اترنے والی کتاب تک محفوظ نہیں۔ یہاں یہ ہے کہ میں اشارے کے طور پر ایک بات کہتا ہوں، جس شب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف، شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ خلیفہ چہارم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا، علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ، تمام قریشیوں کی مشرکین مکہ کی امانتیں تمہارے حوالے ہیں، صبح جب آئیں تو یہ امانتیں ان کے سپرد کر دینا، پھر کچھ وقت ٹھہر کر تم بھی ہمارے پیچھے آ جاؤ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک چادر حضرت علی کو عنایت فرمائی، کملی آپ نے عنایت فرمائی۔ دین تو بہت بڑی چیز ہے، طریقہ اور سنت تو بہت بڑی چیز ہے، رہن سہن کے معاملات تو بہت بڑی چیز ہے۔ علماء نے اس چادر تک کا رنگ لکھا ہے کہ اس چادر کا رنگ کیا ہے۔ اب اس چادر کا رنگ اگر ہمیں پتہ نہ ہوتا، دین کے کسی مسئلے میں فرق آنا، کسی عقیدے میں فرق آنا تھا، چادر کا ہمیں رنگ معلوم نہ ہوتا کہ کیا تھا، تو دین کا کوئی مسئلہ ہل رہا تھا اس سے، اور کوئی مسئلہ اس رنگ سے متعلق نہیں تھا، نہ کوئی عمل متعلق تھا، لیکن صحابہ نے بتایا کہ اس کا رنگ کیا تھا، اس کی لمبائی کیا تھی، اس چادر کی چوڑائی کیا تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس مد نامی برتن کو استعمال فرماتے تھے اس کی پیمائش کیا تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کتنا راشن استعمال فرمایا، اس کی مقدار کیا تھی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کتنے بال سفید تھے، صحابہ نے یہ بھی گنتی کر کے بتائی۔ آپ قدم اٹھاتے تھے، صحابہ کہتے پاؤں اٹھا کر چلتے تھے، پاؤں گھسیٹ کر نہیں چلتے تھے، پاؤں مضبوطی سے رکھتے تھے، مضبوطی سے اٹھاتے تھے، یوں چلتے تھے معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی شخص بلندی سے اتر رہا ہو۔ حضور اکرم کی آنکھیں کیسے تھی، لب کیسے تھے، ناک کیسی تھی، سر کیسا تھا، ہاتھوں کے پورے کیسے تھے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق عقائد سے نہیں تھا، اس کا تعلق عقیدت سے تھا، محبت سے تھا، عشق سے تھا، وفاؤں سے تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پھر بتا رہے حضور سو رہے ہیں تو کیسے سو رہے ہیں، حضور اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے آنکھوں کو ملتے ہیں، اٹھتے ہی پھر یہ دعا پڑھتے ہیں، صبح صادق ہوتی ہے تو یہ دعا پڑھتے ہیں، تہجد کے لیے جاتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں، نماز فجر کے لیے جاتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں صحابی یہ بھی نوٹ کر رہا ہے کہ ہمارا معبود قدم کون سا پہلے رکھ رہا ہے، پہلے دایاں قدم رکھ رہے ہیں بایاں رکھ رہے ہیں، مسجد سے نکل رہے ہیں، مسجد میں داخل ہو کر پھر ہمارے حبیب کیا کر رہے ہیں، وضو کیسے کر رہے ہیں، صحابہ وضو کر کے بتایا کرتے تھے، ہاتھ دھوئے، چہرہ دھویا، وضو کیا، پھر فرماتے تھے ہاکذا کان وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیغمبر اللہ کے پیغمبر کا وضو ایسے تھا۔ ایک ایک ادا کو اللہ نے محفوظ کیا، کس لیے؟ اگلی بات کی طرف میں آنا چاہوں گا، اس لیے کہ امت ان کو آئیڈیل کے طور پر اختیار کرے،
جس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی سنت کا لفظ بولا جائے اکثر لوگوں کا ذہن اس طرف چلا جاتا ہے جی سنت یہ ہے کہ جناب کھانا کھاتے ہوئے ہاتھ دھو لیے جائیں، کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیے جائیں، مسجد میں داخل ہو پہلے سیدھا پاؤں ہو، نکلے الٹا پاؤں ہو، بیت الخلاء میں داخل ہو دعا پڑھتے، بس یہ سنت کا دائرہ ہم نے محدود کیا ہوا ہے، سنت کا دائرہ محدود کیا ہوا ہے۔ یاد رکھیے سنت رحمت عالم، پہلی بات یہ سمجھیے کہ سنت کہا کس چیز کو جاتا ہے؟ سنت کہا جاتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی عمل، جس کو کہا جاتا ہے دائمی عمل، یعنی جو آپ نے اکثر کیا ہو، کبھی چھوڑ بھی دیا ہو، جو آپ نے کسی عذر کی وجہ سے کام کیا، کسی بیماری کی وجہ سے کیا، کسی اور شرعی یا طبعی ضرورت کی وجہ سے کیا، وہ سنت نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ مثال کے طور پر حدیث بات میں آتا ہے، سیاستہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتا سباتۃ قوم فبال قائما، آپ ایک کوڑا کرکٹ والی جگہ پر تشریف لائے اور کھڑے ہو کر آپ نے رفع حاجت فرمائی، پیشاب کیا آپ نے کھڑے ہو کر۔ اب یہ سنت ہے؟ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت نہیں ہے۔ محدثین نے اس کی وجہ لکھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہاں بیٹھنے کی یا تو کوئی جگہ نہیں تھی یا پھر آپ کے گھٹنے میں تکلیف تھی، آپ بیٹھ نہیں سکتے، عذر کی وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کر رفع حاجت فرمائی، یا پھر امت کو بتانے کے لیے کہ اگر ضرورت ہو تو پھر کھڑے ہو کر رفع حاجت بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ سنت نہیں ہے۔ سنت اس کام کو کہا جائے گا جو آپ نے اکثر کیا ہو، دائمی طور پر کیا ہو۔ پھر اس میں دو قسمیں ہیں۔ ایک سنت وہ ہے جس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر فجر کے بعد حضور کون سی دعا پڑھتے تھے، فجر کی نماز میں آپ کون سی صورتیں پڑھتے تھے، ظہر اور عصر کی نماز میں آپ کون سی صورتیں پڑھتے تھے، مغرب میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے، مغرب کے بعد یا شام کے وقت میں کون سی صورت پڑھا کرتے تھے۔ اس کو کہا جاتا ہے سنت عبادت۔ دوسری سنت وہ ہوتی ہے جو انسان کی طبیعت ہے، کھانا کھانا ہے، ہر شخص نے کھانا، ضرورت ہے انسان، ہر انسان کی ضرورت ہے، اس نے کھانا کھانا ہے۔ اب کھانا کھاتے ہوئے بیٹھنا کیسے ہے؟ یہ بھی سنت ہے، بیٹھنا تو ہے لیکن آقا کیسے بیٹھے، پھر آپ نے کس ہاتھ سے کھایا، پھر آپ نے کھاتے ہوئے کیا پڑھا، پھر آپ نے لقمہ کیسے توڑا، اس کے کیا آداب سکھلائے، پانی پیا تو کیسے پیا، آپ لیٹے تو کیسے لیٹے، لباس پہنا تو آپ نے کیسا استعمال فرمایا۔ اس کا تعلق سنت عبادت سے نہیں، اس کو کہا جاتا ہے سنت زوائد۔ یہ بھی اجر و ثواب کی بات ہوتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت طیبہ یہ تھی، حضور کو جو کرتا دیکھتے تھے وہی کرتے تھے، جو آپ کو کرتا دیکھتے تھے وہی کرتے تھے۔ جب یہ سنت یہ ہے۔ آخری اور تیسری بات یہ ہے کہ سنت کا تعلق صرف کھانے پینے کے ساتھ نہیں ہے۔ دین کے 5 حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں؟ 5 حصے ہیں۔ نمبر 1 عقائد۔ عقائد کا تعلق سنت سے نہیں ہوتا، عقائد کا تعلق فرائض کے ساتھ ہوتا ہے۔ عقیدہ بنیاد ہوتی ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا یہ سنت نہیں ہے، فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ماننا یہ سنت نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ رسالت پر ایمان یہ سنت نہیں ہے، فرض ہے۔ آخرت پر ایمان یہ سنت نہیں ہے، فرض ہے۔ قبر کے عذاب پر ایمان اور عقیدہ یہ سنت نہیں ہے، فرض ہے۔ عقیدے کا تعلق سنت سے نہیں۔ اگلی 4 چیزیں ہیں جن میں پہلی چیز ہے عبادت۔ کیا چیز ہے؟ عبادت۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہماری عبادت سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ میں وضو کر رہا ہوں، میرا وضو حضور کے وضو کے مطابق ہے یا نہیں۔ نماز پڑھ رہا ہوں، میری نماز حضور کی نماز کے مطابق ہے یا نہیں۔
آپ نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں ایسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں۔ عبادت، روزہ ہمارا سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ حج ہمارا سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ جہاد ہمارا سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ دین کی باقی جو عبادات ہے وہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ سنت کا تعلق صرف کھانے پینے کے ساتھ نہیں ہے، دین کے ہر شعبے کے ساتھ ہے۔ اگلا شعبہ جس کو کہا جاتا ہے معاملات، یعنی لین دین، خرید و فروخت، تجارتی معاملات۔ تجارتی معاملات میں بھی ہمارے ہاتھ آزاد نہیں، ہم فری ہینڈ نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ہاتھ شریعت کی حدوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ آپ کریں بزنس اربوں کا کھربوں کا، لیکن شریعت کے دائرہ کار میں رکھتے ہوئے۔ کچھ چیزیں اس میں فرض کر کے کی ہیں، مثلا حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا، یہ فرض ہے۔ کچھ چیزیں سنت کر کے کی ہیں، مثال کے طور پر ایک چیز کا ریٹ ہے 5,000 روپے، بیچتے ہوئے آپ سنت کی نیت سے اس میں سے 100 روپے چھوڑ دیں۔ ریٹ میں کمی کرنا یہ سنت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، میٹھا میٹھا ہاتھ، کڑوا کڑوا تو، ہمارا مزاج وہی ہے۔ کھانے پینے کی سنتیں ہمیں بڑی یاد رہتی ہیں۔ اسی طرح جو شخص چیز خرید رہا ہے اس کے لیے سنت یہ ہے کہ جو ریٹ طے ہوا ہے اس پر کچھ 4 آنے اوپر زیادہ دے دے، یہ سنت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کو پسند کرتے ہیں جو معاملہ کرتے ہوئے نرمی کرتا ہے۔ لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے اتنا جھگڑا کرو دکاندار کے ساتھ کہ پسینہ آ جائے، یہ سنت ہے۔ یہ سنت نہیں ہے۔ معاملہ کرتے وقت نہ جھگڑنا اور بحث نہ کرنا یہ سنت ہے۔ معاملات ہمارے سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ معاملات میں قرض بھی ہے، قرض دینا سنت ہے۔ حدیث پاک میں ہے قرض دینا صدقے سے بڑی عبادت ہے۔ قرض حسنہ کے طور پر قرض دو، پھر جب وہ قرض واپس لوٹا رہا ہے، یہاں پر 2 سنتیں ہیں، ایک قرض دینے والے کے لیے، ایک قرض لینے والے کے لیے۔ قرض دینے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ اس کو مہلت دے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انذر معسرا، جو کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے، کل روز حشر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ سنت ہے یہ، اس کو انسان مہلت دے، پھر جب وہ واپس لوٹانے آیا ہے، مثلا 1 لاکھ قرض تھا، بیچ میں 1,000 معاف کر دے، میں نے تمہیں معاف کیا، یہ سنت ہے۔ اور جو قرض واپس لوٹا رہا ہے اس کے لیے سنت یہ ہے کہ 1,000 2,000 اوپر زیادہ دے۔ یہاں پر بات سمجھیے، بعض حضرات کو یہ شاید شبہ ہو رہا ہو کہ یہ تو سود ہے، 1-2,000 اوپر دے رہے، یہ تو سود ہے۔ یاد رکھیے سود وہ ہوتا ہے جب قرض لیتے وقت یہ طے ہو جائے، بات شرط لگائی جائے بھائی لاکھ دے رہا ہوں، 1,000 5,000 10,000 اوپر لوں گا، یہ سود ہے۔ لیکن طے نہیں ہے، شرط نہیں ہے، وہ لاکھ لوٹاتا تو بھی اس نے لے لینا تھا۔ اب یہ اپنی مرضی سے 2,000 3,000 10,000 دیتا ہے، یہ سود نہیں ہے، سنت ہے، یہ سنت ہے۔ تو سنت کا تعلق معاملات سے ہے۔ پھر معاشرت ہے، معاشرت میں کیا ہے؟ میاں بیوی کے تعلقات، اولاد کے ساتھ اس نے سلوک، والدین کے ساتھ اس نے سلوک، اڑوس پڑوس والوں سے اس نے سلوک، محلے والوں سے اس نے سلوک، اور اس کی جتنی سنتیں ہیں اس کا خیال رکھتا ہے۔ مثلاً ایک سنت یہ ہے کہ انسان گھر جائے بیوی کے لیے تیار ہو کر جائے۔ صرف بیوی کا کام نہیں ہے کہ گھر میں آپ کے لیے میک اپ کر کے تیار ہو کر رہے۔ امام ابو یوسف نے فرمایا اتزین لها کما تتزین لی، میں اپنی بیوی کے لیے بھی زیب و زینت کرتا ہوں جیسے کہ وہ میرے لیے زیب و زینت اختیار کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے مسواک کرتے تھے تاکہ میری منہ کی جو بو ہے اس سے عالیہ کو تکلیف نہ ہو، عالیہ بیوی کو تکلیف نہ ہو۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بو، آپ کے پسینے میں اتنی عطر تھی
حضرت انس کی والدہ ام سلیم شیشیاں بطور عطر کے بھر رہی، ایسی خوشبو تھی آپ کے پسینے میں، لیکن اس کے باوجود امت کو سکھانے کے لیے آپ مسواک کر رہے ہیں۔ اور آخری چیز ہے اخلاق، کہ انسان کے دل کے جو اعمال ہیں وہ سنت کے مطابق ہو، دل میں سخاوت ہو، دل میں شجاعت ہو، دل میں کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، اللہ کی محبت ہو، ایمان والوں کی محبت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ حق تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔